چلے جی یہ بچے معصوم بچے. یہ ویسے آپ کا سیگمنٹ ہے بہت پیارا. ہاں بہت سے بچوں تک مگر دیکھیں نا آپ نے آج ماشاءاللہ ایک اصلاح ہوتی ہے. اچھی بات ہے. ہماری بزرگ کرتے ہیں اصلاح. اور آپ ان کی امیوں کو دیکھیں, جتنی مائیں یہاں پر موجود ہیں آپ کے مخاطب ہوں, جتنی امیاں ہیں سب اپنے بچوں کو یہ دوپٹے لائیں. اچھی بات. انہوں نے پہنا ہے. شکریہ بھابھی, بہت بہت شکریہ. یہ سیگمنٹ آپ کا نا بچوں کو کارٹون الٹے سیدھے اثرات سے بچاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی روز ایک اچھی چیز سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ, تھینک یو. جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, جناب اسحاق عالم صاحب, جناب ابو انشا قاری خلیمان جاوید صاحب, اور جناب علامہ شبیر حسین مصری صاحب. فارملی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ بتائیے, ہم نے آپ کو 2 دن بہت محسوس کیا. ہاں واقعاً واقعتاً محسوس نہیں, حقیقتاً میں آپ پوچھ رہے ہیں, ہم سب محسوس کر رہے تھے کہ مطلب کہ آپ تشریف لائے, اتنا اسموتھ پروگرام جا رہے ہیں, یہ محسوس کیا. باقی دوستوں کی بھی محبت ہے. ہم تو ان کو مس کر رہے تھے, یہ ہمیں مس کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے. یہ جو یہ پتہ نہیں مس کر رہے تھے نہ وہ کتاب لائے, مس کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, نہ وہ کتاب لائے جو وعدہ کر کے گئے تھے. یہ تو پی ٹی والی بائک ایسا ہو گیا. ہاں یہ جو ہوا. اور آپ یقین کریں ہم آپ کو جب آپ نہیں تھے نا اتنا پرسکون پروگرام جا رہا تھا, اس لیے ہم آپ کو مس کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے سنیں تو, اس کا مطلب ہے پروگرام میرے بغیر بد مزہ ہوا. یہ بات. چلے جی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آج ہم نے اصل میں یہ سوچا ہوا تھا, اگر وہ ریلیٹڈ کوشچن ہے تو ٹھیک ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج ہم کچھ گفتگو کریں گے. تو جناب مفتی صاحب آپ ذرا ان کے فضائل بیان کرنا شروع کریں, پھر اسحاق عالم صاحب کے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویسے تو ڈاکٹر صاحب جو صحابہ کرام ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی. اللہ نے اپنی محبت کے لیے مجھے چنا اور میرے پیار کے لیے میرے صحابہ کو چنا. اس کا مطلب واضح ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب انتخاب الہی ہیں. لیکن صحابہ کرام میں سے یہ بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے مستنبط شدہ یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ آپس میں برابر نہیں ہیں. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا. صحابہ حضور کی قربت اور صحبت اور نسبت کی بدولت سارے ہی ہمارے لیے عزت اور تکریم کے لائق ہیں, لیکن آپس میں صحابہ کے درجات ہیں. ان میں سے سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ابتدائی طور پر اسلام لائے, مہاجرین اولین ہیں, یعنی انہی میں سے پھر خلفائے راشدین ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, بدری ہیں. تو جس صحابی رسول کا آپ نے آج ذکر کا انتخاب کیا ہے, یہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے ہیں جو مہاجرین اولین میں سے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد یہ جو صحابی رسول ہیں ان کا سب سے بڑا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ بدری بھی ہیں, احد میں بھی حضور کے ساتھ رہے, اور دیگر جنگوں میں بھی حضور کے ساتھ رہے. اور اس صحابی کا ایک جس کو کہتے ہیں نا زندگی مبارکہ کا ایک عجب انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو آپ کہہ لیں جی کہ بالکل دنیا سے مکمل بے رغبتی, دنیا سے مکمل بے رغبتی اور دوری, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار, عشق اور محبت کا اور سنت پہ عملداری کا آپ کا اتنا جذبہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں دیکھ لیا کہ 2 صحابہ ہیں جن کی یہ بڑی ادائیں ہیں, ہر صحابی کی الگ الگ سے شانیں ہیں, لیکن 2 صحابہ ہیں کہ جن کی از اول تا آخر کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر ادائے رسول کو اپنائیں, حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے اپنے سر انور کو جھٹکا دیا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی ہر ادائی الگ ہوتی ہے, تو یہ اس وقت آپ کا یہاں اس طرح کا ایکٹ کرنے کا یا اپنا یہ ادا اپنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا, تو حضور نے یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا, اس درخت سے کی ٹہنی اور شاخ لٹکی ہوئی تھی, حضور اس سے بچتے ہوئے انہوں نے یوں جھکاؤ لیا تھا, تو میں یہاں سے گزر رہا تھا, مجھے حضور کی وہ ادا یاد آ گئی. درخت تو نہیں ہے, ٹہنی تو نہیں ہے, پر میں نے کہا چلو میں سرکار کی اس ادا کو جو ہے نا وہ اپنا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہیں,
اور حضور نے ان کو بڑی دعائیں دی تھیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارات عطا فرمائی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تیری کیا شان ہوگی کہ تو ایک دفعہ نا ایک جنگ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ بڑے آرام سے آپ نے نماز پڑھی اور بڑے آرام سے خرامہ خرامہ چل رہے. حضور تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا فرمایا ابو ذر کہاں ہے, ابو ذر کہاں ہے. 2 دفعہ پوچھا, پھر 3 دفعہ حضور نے قافلہ روک دیا. پھر آپ متلاشی نگاہوں سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے تو دور سے ایک پرچھائی آتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر, اور تو ہی ابو ذر ہو جا. تو قریب آئے تو واقعی سیدنا ابو ذر غفاری تھا. پھر حضور نے وہاں پر فرمایا تھا او ابو ذر, او تو ادھر بھی اکیلا, آیا بھی اکیلا, تو دنیا میں رہے گا بھی اکیلا, مرے گا بھی اکیلا, اور قیامت کو اٹھے گا بھی اکیلا. اور جب آپ نے یہ سنا تو ہر بندے کو یہ فکر تو ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا مروں گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو بھی مسلمان ہے وہ جیسا بھی ہو نا اس کو یہ قبر قیامت کو ہوتا ہے, اور بندہ ہو ابو ذر غفاری جیسا تو ان کو قبر قیامت اور موت کا فکر نہ ہو. تو آپ کو ایک خیال سا آ گیا کہ یار میں اکیلا مروں گا تو جنازہ میرا کون پڑے گا, کیا میں بغیر جنازے کے جاؤں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اس وقت جو روئے زمین پہ سب سے بہترین انسان ہوگا نا وہ تیری نماز جنازہ ادا کرے گا. اچھا, ربضہ کے مقام پر حضرت سیدنا ابو ذر, اور چونکہ سیدنا ابو ذر حق گو انسان تھے, اور میں یہ ان کی ایک خاص کوالٹی بیان کر دوں, ایک حدیث بھی بیان کر دینا کہ زمین ایک ایسے شخص کو اٹھائے ہوئے اور آسمان ایک ایسے شخص کو سایہ کیے. اہل بیت اطہار کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے. اور میں ان کے بارے میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ یہ مولا علی کے ملنگ صحابہ میں سے تھے. یعنی ملنگ کہتے ہیں کسی کی محبت میں وارفتہ, تو یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جو حضرت علی کی محبت میں بے خود, جس طرح حضرت سیدنا عمار بن یاسر ہیں, حضرت جاجہ غفاری ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی ہیں, حضرت سلیمان بن سرد ہیں, اسی طرح انہی صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ فنا تھے محبت علی پہ. تو آپ سے کبھی کوئی پوچھتا ابو ذر تیری نظر میں بتا وہ بندہ کہ جس کو تو کہے کہ دنیا سے ان کی اتنی بے رغبتی تھی, حضرت عثمان غنی جیسا بندہ, ڈاکٹر صاحب حضرت عثمان غنی جس کے لیے حضور نے کتنی بار جنت کی بشارت دی, ان صحابی رسول کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی اور عشر مبشرہ میں سے ایک, بدری صحابی, مہاجرین اولین میں سے ابتدائی 12 صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, ان کو یہ آپ کہتے تم جو ہے نا عثمان کوئی دنیا دار ہوتے جا رہے ہو. اب اس بندے کے تقوی کا کیا عالم ہوگا جو حضرت عثمان جیسے بندے کو یہ کہے. تو مقام ربضہ پر آپ رہتے, آپ گھر اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے جب تک سب کا سب خدا کی راہ میں خرچ نہ کر جائیں. تو آخری میں بات کر لوں, آپ کا وصال ہوا تو آپ کی زوجہ محترمہ رونے لگیں, اور یہ بھی ہماری مائیں بہنیں دیکھیں کہ وہ بھی تو بیوی تھی کہ اس اختیاری جو ان کا فقر تھا اس میں بھی اس نے ساتھ نبھایا, اور ربضہ کے مقام پر اکیلے ایک چمڑے کے خیمے میں آپ کا گزارا ہو رہا تھا. تو اکیلے تو جب آپ کا وقت وصال آیا تو بیوی رو پڑی کہ اس ویرانے میں میں کیا کروں گی, آپ کا میں دفناؤں گی کیسے, کیا ہوگا؟ تو آپ مسکرایا, آپ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا تو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ یہاں رکھ دینا, بہترین لوگ آئیں گے اور بہترین لوگ میری نماز جنازہ پڑھیں گے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود حج سے واپس آ رہے تھے, اچانک ان کے اونٹ بدک گئے, راستہ یعنی دوسرے راستے سے ہو گئے, تو آپ صحرا میں پریشان ہے کہ اب کہاں جائیں. اچانک چلتے 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 آگے آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک عورت پریشان حال بیٹھی ہے اور ایک جنازہ پڑا ہوا ہے. تو جب قریب آ کے دیکھا, جنازہ پہچانا, تو وہ بندہ حضرت ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ ان صحابہ جن کی عظمت کی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں, جن کے گھوڑوں کے گرد کی قسمیں قرآن کی صورتوں نے اٹھائی ہیں, ان کے ولادیات دبحا فالموریات قدحا, ان صحابہ کی محبت حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا, جب اللہ تعالیٰ میری امت کے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, القی حب صحابی فی قلبی, میرے صحابہ کا پیار اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں حضور کے صحابہ کا سچا پیار عطا فرمائے. اچھا, میں ایک بات بتا دوں کہ بہت سے اشکال ہیں. ایک تو میں یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری جنگ صفین میں شامل نہیں تھے. جنگ صفین میں حضرت اویس قرنی تھے.
تو ہوتا کیا ہے لوگ ملا دیتے ہیں چیزوں کو, اور وہ تو حضرت عثمان کے دور میں آپ انتقال فرما گئے تھے, اور پھر جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کی نماز جنازہ عبداللہ ابن مسعود نے پڑھائی. صفین میں ویسے قرنی شامل تھے جو کہ حضرت علی کے ساتھ موجود تھے. جناب اسحاق احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, اور امت کے بہترین لوگوں کا تذکرہ ہم جیسے نالائقوں کی زبان پر ہے. ہم بھی انشاءاللہ ان کے تذکرے سے بہترین ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے 4 لوگوں سے اللہ پاک نے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول کون 4؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی سے. فرمایا اور فرمایا کہ علی سے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ علی سے. پھر پوچھا صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر سے. تیسرے نمبر پر پھر حضرت مقداد تھے. چوتھے نمبر پر ایک اور صحابی حضرت مقداد بن اسود. جی, مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جنہوں نے بڑی زبردست تقریر کی تھی. جی. چوتھے نمبر پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. اور ایک حدیث میری نظروں سے گزری جس میں مرض وفات کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ ابو ذر کو بلایا جائے, مجھے اس سے ملنا ہے. اور اس موقع پر آپ نے ابو ذر کو بلایا جائے, میں نے اس سے ملاقات کرنی. تو آپ نے اس موقع پر بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کو پسند فرمایا. صحابہ کرام میں آپ کا تقوی, آپ کا فقر, آپ کا زہد, یہ چیزیں بہت زیادہ مشہور تھیں. اور لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے, سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. زہد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد, اللہ کے رسول ان کے واقعات بھی صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے, جن کے پاس ایک پیالہ تھا, ایک کنگھی تھی اور ایک تکیہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. راستے میں جاتے جاتے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک صحاب کو دیکھا جس نے اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو سیدھا کیا اور ٹھیک کیا. تو آپ نے وہ کنگھی بھی نکالی, وہ بھی خیرات کر دی اللہ کے راستے میں کہ یہ انگلیوں کے ذریعے سے بھی وہ کنگھی والا کام ہو سکتا ہے, تو مجھے کنگھی کی ضرورت بھی نہیں ہے. پھر جاتے جاتے ایک صحاب کو دیکھا کہ جو راستے میں سویا پڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنایا ہوا تھا, سر کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو آپ نے یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھ میرے پاس ہیں تو اس کو تکیہ بنایا جا سکتا ہے, مجھے تکیہ کی بھی ضرورت نہیں, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات فرما دیا. زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول تھے جو دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو گئے تھے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے. حضرت عثمان نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ پیسے لو اور یہ سامنے جو بندہ سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ, اگر یہ پیسے اس نے تم سے قبول کر لیے تو میری طرف سے آج کے بعد سے تم آزاد ہو. اگر اس بندے نے یہ پیسے تمہاری طرف سے قبول کر لیے تو آج کے بعد سے تم آزاد ہو. غلام خوشی خوشی آیا کہ کون پیسوں کو ٹھکراتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. اس نے ان کو اٹھایا, وہ اٹھے فوراً اور فرمایا کہ کیا بات ہے. تو غلام نے کہا کہ یہ پیسے ہیں, یہ میں نے آپ کو پیش کرنے ہدیہ, آپ قبول فرما لیں. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو غلام نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ میں غلام ہوں اور میرے ساتھ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر آپ میری طرف سے یہ پیسے قبول کر لیں گے تو میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ آج تو تم غلام ہو, لیکن اگر میں نے تم سے یہ پیسے وصول کر لیے تو اس کے بعد پھر میں غلام ہو جاؤں گا. اس کے بعد پھر میں نے غلام ہو جانا ہے. تو دنیا سے بالکل کنارہ کش تھے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
تو یہ صاحب صحابی رسول جنہیں اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنایا تھا، یہ جب واپس اور تشریف جو امن کے دائی تھے، امن کے دائی تھے، ابو موسیٰ اشعری اور ابو ذر غفاری یہ دونوں صفہ کے چبوترے پر ہوتے تھے اور وہاں اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا کرتے تھے، یعنی کلاس فیل ہو گئے، کلاس فیل ہو گئے۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری جب واپس مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے ابو ذر غفاری سے ملاقات کرنا چاہیے، ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے کہ میں تمہارا ساتھی، میں تمہارا دوست ہوں، تو فرمانے لگے یہ کہ نہیں، تو میرے ساتھی نہیں ہو۔ تو یہ دوبارہ تشریف لائے، دوسری سائٹ سے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر چہرہ موڑ لیا۔ تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے، پھر چہرہ موڑ لیا۔ چوتھی مرتبہ پھر یہ آئے تو انہوں نے ابو ذر غفاری نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم گورنر تھے، کوئی معمولی سیٹ تو نہیں ہوتی، تم نے مال کتنے بنایا ہے، گھر کتنے بنائے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ جیسے میں تنہا گیا تھا ویسے ہی تنہا واپس آیا ہوں، میں نے کوئی مال نہیں بنایا، جس رسول اللہ کی صحبت تم نے اٹھائی اسی رسول اللہ کی صحبت میں نے اٹھائی تھی، انہی رسول اللہ کی صحبت میں نے اٹھائی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی مال نہیں بنایا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ آ جاؤ پھر میرے سینے لگ جاؤ۔ اور وفات کے موقع پر ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، باقی تفصیل تو مفتی صاحب نے بیان کر دی کہ وفات کے موقع پر جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قافلہ آیا اور ان کی اہلیہ نے اشارہ کیا اور کوئی کپڑا وغیرہ، 4000، اور یہ حضرات جب قریب آئے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ رو پڑے کہ جی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ تنہائی دنیا میں آیا تھا اور تنہا ہی دنیا سے واپس جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے کفنانے کے لیے بھی یہاں کوئی چادر موجود نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ چادریں ہمارے پاس بہت ہیں، ہم تمہیں کفنا دیں گے۔ تو فرمانے لگے ابو ذر غفاری کہ ایک شرط ہوگی، مجھے چادر وہ دے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کیا ہو، اللہ اکبر، کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کیا ہو۔ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے زندگی میں کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو فرمایا تو پھر تم مجھے اپنی چادر دے دینا۔ اور جب ان کی وفات کی خبر مدینہ منورہ پہنچی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی وفات پر سب سے زیادہ رونے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں یہی بات آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر وقفے کی طرف جا رہا ہوں کہ دیکھیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ رو رہے ہیں وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے حکم کے بھی تابع تھے اور حضرت عثمان کے مشیر بھی تھے۔ یہ فیصلہ حضرت عثمان کا تھا، تو آپ نے حضرت عثمان کے فیصلے پر چوں نہیں کی، تکلیف میں تھے، درد میں تھے، کوئی وہاں جا کے ان کی مدد نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جبکہ بھی فرمایا کہ وہ ملنگ تھے حضرت علی کے، محبت کرتے تھے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی حفاظت کی ہے، حضرت علی نے حضرت عثمان کو بچانے کی کوشش کی ہے، ان کے بچوں نے پہرے داری کی ہے۔ جو اختلاف پیدا کرتے ہوئے سوچا کرو کہ اگر علی نہ ہوتا تو عثمان کے ساتھ پتہ نہیں اور کیا سلوک ہو جاتا۔ علی نے پوری حفاظت کی ہے، تو علی نے وہی کیا جو امیر المومنین نے اس وقت کہا تھا۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے حاضر ہوں گے کیونکہ لاہور میں افطار کا وقت ہوا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، یعنی مغرب کا وقت، اور پھر میسوی صاحب اور ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری پر ذکر ہو رہا ہے، ہمارے اس کو آپ کو یہ ہمارے مفتی قاری خلیل الرحمن کہتے ہیں، مفتی نہیں کہا کر مجھے، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب جب ابھی اسلام آباد تشریف لے گئے تھے تو وہاں ان کا ماشاءاللہ شاندار استقبال ہوا تھا، تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے ابھی لینڈ کروزر سے اترے ماشاءاللہ، ہاں لینڈ کروزر وائٹ کلر پھر کہتے ہیں مولویوں کو کیوں لوگ کہتے ہیں، ہاں لینڈ کروزر سے بات یہاں تقوی کی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ جن کا ذکر کرنے والے نا وہ لینڈ کروزر پہ نہیں بیٹھتے۔ ہاں یہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ دین سے وابستگی کی وجہ سے، صحیح بے شک بہت اچھی بات۔ یہ تو ہم تو خوش ہوتے ہیں آپ کی عزت کو دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے اور بلندی دے اور مقام دے۔ آپ ہمارے استادوں میں سے، ہم تو سیکھتے ہیں آپ سے۔ میرے اس تعارف میں آپ کا بے حد حصہ ارے ہے۔ نہیں میرا کوئی کہ نہیں۔ اچھا بتائیے حضرت ابو ذر غفاری
جی جزاکاللہ. میں تو سمجھ رہا تھا آج بس افطاری کر کے جائیں گے. نہیں، جب غفاری ہے تو افطاری بعد میں ہوگی. جزاکاللہ. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. دیکھیے، دنیا میں ہر چیز کا ہم ایک الگ برتن تلاش کرتے ہیں. سرما رکھنا ہو تو اس کے لیے سرمے دانی ہے، عطر کے لیے الگ شیشہ ہے، سالن کے لیے الگ ڈونگا ہوتا ہے. ہر چیز کا ہم دنیا میں ایک الگ برتن رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کے لیے برتن کا انتخاب کیا تو قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کے دلوں کا انتخاب کیا. جس ایمان کے لیے جب برتن کا انتخاب کیا تو صحابہ کے دلوں کا انتخاب. اچھا جملہ ہے. جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس میں ایمان کا بیج بھی خود بویا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ سے کہا کہ تمہارے دلوں میں اس کو مزین بھی ہم نے کیا، اس کی آبیاری بھی ہم نے کی، اس کو ایک تناور درخت بنانے تک ہم نے سارا یہ کام کیا. کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور جو اس پودے کے ساتھ خود رو بوٹیاں ہوتی ہیں نا، کسان ان کو ہٹا دیتا ہے، تلف کرتا ہے تاکہ یہ زمین کی انرجی میرے لگائے ہوئے پودے کو ملے، ان کو نہ ملے. تو اللہ کہتا ہے صحابہ کے ایمان کے ساتھ جو خود رو بوٹیاں تھیں، کفر والفسوق والعصیان، کفر جیسی، نافرمانی جیسی اور فسق و فجور جیسی ہم نے کوئی بوٹی صحابہ کے ایمان کے ساتھ پنپنے ہی نہیں دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت میں تقریباً 20 یا 21 سال کی عمر تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا. اور اس وقت یہ ہم خیر یہاں برِ صغیر میں پاک و ہند میں ہم غفاری کہتے ہیں، اصل عرب اسے غفاری کہتے ہیں. غفار ایک قبیلہ ہے غین کی زیر کے ساتھ. تو اس قبیلے کے یہ فرد تھے. انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ خبر لو، مکے میں کوئی نئی خبر آئی ہے، اس بندے کا پتہ کرو، کون ہے، کیسے ہیں، کیا تعلیمات ہیں. وہ پتہ کر کے گئے اور انہوں نے جا کر حضرت ابو ذر غفاری کو ساری تعریف کی. لیکن ان کو پھر بھی تشنگی تھی، کہنے لگے میں خود جاؤں گا. خود آئے اور اس ڈر کے مارے کہ میں یہاں کسی سے پوچھوں تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی مخالف ہو، وہ میں ان سے پوچھ بیٹھوں وہ مجھے ماریں، تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے. جو بیت اللہ شریف جو تھا اس کے اندر آرام کرتے. رات کو ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں. وہ پکڑ کے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات ٹھہرایا. صبح آئے، پھر حرم میں چلے آئے. 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے رہے، بخاری کی روایت. چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ تو انہوں نے پھر ڈرتے ڈرتے بولے یار میں ڈر کے بتا نہیں رہا، پتہ نہیں تم اس کے خلاف ہو کیا ہو. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ بھلا ہوگا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے انہیں بتایا کہ میں یہاں سنا ہے ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ملنے آیا. تو انہوں نے کہا بھائی تو پہلے بتاتا، یہ صبح میں آپ کو ملوا دیتا ہوں. وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، آپ سے ملوایا. آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، بیعت کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہمارا نیا معاملہ ہے، تیرے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، تو اعلان یہاں کیے بغیر اپنے قبیلے چلا جا. لیکن بعض لوگوں میں ایک ایمان کا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے تو وہ مار وغیرہ سے نہیں ڈرتے. انہوں نے حرم میں جا کے اس کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے مارا پکڑ کے. ظاہر بات ہے مشرکین مکہ کا ہوڑ تھا وہاں، انہوں نے مارا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کو چھڑوایا اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے نصیحتیں کی. گھر میں جا کے اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کر وہاں گئے. ان کی والدہ مسلمان ہو گئی، بھائی مسلمان ہو گئے. پھر آدھا قبیلہ، غفاری قبیلہ جو آدھا قبیلہ ان کا مسلمان ہو گیا. ان کے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انہیں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اور دوسری آیت یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
کہ وہ دن یاد کرو جس دن ہم تمہارا سارا سرمایہ دولت کو ایک مٹیریل دھات بنا کے دوزخ کی آگ میں گرم کریں گے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, پھر تمہارے ماتھے داغیں گے, تمہارے پہلو داغیں گے, تمہاری پشتیں داغیں گے, اور یہ کہیں گے کہ ہذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مال جمع کرنا تو سراسر وبال ہے, جبکہ اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا مال نہیں نکالتے, یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو وہ ان کے لیے کنز ہے. اور کسی صحابی نے سوائے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی صحابی نے بھی یہ مفہوم نہیں لیا جو انہوں نے لیا, اور ساری زندگی مال نہ جمع کیا اور نہ ہی زکوٰۃ دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شام میں گئے تو ان کے ساتھ بھی چونکہ وہاں دولت کی فراوانی تھی, وہاں یہی انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ پیسہ جمع کرتے ہو. وہ کہتے تھے ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں, اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. حضرت عثمان کو جو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی وہ بھی مال تھا. آپ نے 300 اونٹ ساز و سامان سے بمائے سوار کے لدے ہوئے جب دیے تو آپ نے فرمایا عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مال کی وجہ سے, میسوی صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے, سحری پہ وقت دے دیجیے. مال کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہماری آپس میں ماشاءاللہ احترام کا رشتہ ہے, انڈرسٹینڈنگ, ذکر خیر ہے, احترام کا رشتہ بھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہاں وہ ہے لیکن بہت سارے معاملات میں آپ ایک بھی ہیں. جزاک اللہ. تھوڑا سا فرق. اچھا, تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ میں بلا لو. انہوں نے بلوا لی. تو حضرت عثمان بھی مالدار تھے, یہاں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ خیر رہتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا. کچھ صحابی جو ابو ذر غفاری شام سے جب مدینے آئے تو صحابہ کا ایک جم گھٹا لگ گیا ان کو ملنے ملانے کا, اور روز اسی مسئلے کو لوگ چھیڑتے. حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا تو یہاں جینا حرام ہو گیا, میری خلوت نہیں, میری عبادت نہیں, کچھ نہیں, لوگوں نے مجھے اتنا گھیر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ چاہو تو آپ کہیں بھی ایسی جگہ چلے جاؤ. تو انہوں نے پھر ربضہ نام کی ایک جگہ تھی اس کو اختیار کیا, وہاں چلے گئے. یہ بتا دیجیے کہ ان کو بدر نہیں کیا تھا, ملک بدر نہیں, یہ بالکل غلط ایک فکر ملک بدر نہیں کیا تھا. اور یہ میں بالکل بخاری آپ کو اس لیے میں نے کہا تبرک کا جملہ بتا کر دیجیے. بخاری مسلم سے باہر میں بات دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات مجھے پسند نہیں آئی, وہی بات یہ پسند نہیں آئی کہ ابو ذر غفاری نے سر جھکایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دی کہ انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ درخت ہی نہیں ہے جو نبی کو جھکا دے. چلے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, اللہ ٹہنی کو اٹھائے گا, نبی کو نہیں جھکائے گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, سنیں ایک بات میری بھی سن لیں آپ, ایک بات میری بھی سنیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے کو بھی یاد رکھیں کہ وہ ایک جگہ سے جاتے تھے تو یوں سر جھکا کے جاتے تھے. تو ان سے پوچھا آپ کیوں جھکا کے جاتے ہیں؟ کہ یہاں پہلے دروازہ تھا اور جب رسول اللہ گزرتے تھے تو اپنا سر جھکا دیتے, کہ دروازہ کیوں نہیں جھکاتا؟ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ایک اچھا ان کی بات سنیں, بہت بڑا جملہ ہے کہ ملک بدر نہیں کیا تھا, وہ اس پر میں بولنے تو دیں, ان کا عقیدہ ہے بھائی, بولنے دیں. اب وہ کہہ رہے عقل, یہ بات میں نے کیوں کی, ایک اسٹار ڈراپ کر دو بس, یہ آپ بتائیں. یہ بات میں نے کیوں کی, اس لیے کی کہ کل کی گفتگو میں یہ کہا گیا وہاں جھاڑیاں بھی سجدے کرتی تھیں, وہاں پہاڑ بھی سجدے کرتے تھے, وہاں جانور بھی سجدے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب جھاڑیاں سجدے کرتی تھیں, آج جھاڑی نبی کو سجدہ کروا رہی. نہیں وہ ایسی بات نہیں کی تھی, ایسی کوئی بات نہیں تھی, آپ سوچتے اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ایک وہ شخصیت تھے جس کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا کہ نہ زمین کے اوپر نہ آسمان کے نیچے اگر کوئی سچا صحابی ہے تو حضرت ابو ذر غفاری ہیں.
اور صرف غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کر کے تبرکن اپنے آپ کو تبرکن نہیں کرتے آپ کے پاس آصف کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بدر والا معاملہ تبرکن عرض کرتا چلوں کہ وہ جنگ ایسی تھی جو بہت سخت تھی، 700 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ جانا تھا، لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن طے یہ تھا کہ جو نہیں آئے گا وہ منافق سمجھا جائے گا۔ جاتے ہی جاتے لوگ پیچھے رہتے گئے اور آواز دی جاتی تھی اللہ اکبر، فلاں پیچھے رہ گیا، اللہ۔ ایک وقت آواز آئی اللہ اکبر، ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا اگر خیر ہوگی تو آ جائیں گے، اور نکل گئے آگے۔ دیکھا کہیں پڑاؤ ڈالا، دیکھا آہستہ آہستہ ایک کوئی درخت جیسی چیز دور سے نظر آ رہی ہے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری پیاس شدید، مشکیزہ ہاتھ میں پانی بھرا ہوا حضور اکرم کی خدمت میں لائے۔ کہا پانی دو، کہا نہیں پانی تو میرے پاس ہے۔ کہا پھر ابو ذر غفاری یہ تمہارا کیا حال ہے، پیاس سے تم تقریباً مرنے کے نزدیک ہو۔ کہا اللہ کے حبیب جب میری سواری نہیں چل رہی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا پالنے والے کوئی راستہ نکال کے میں تیرے حبیب تک پہنچ جاؤں۔ راستے میں مجھے ٹھنڈا اور گوارا پانی ملا، میں نے یہ پانی اٹھایا اور نذر کی کہ جب تک اللہ کے حبیب اس میں سے پانی نہیں پئیں گے میں پانی نہیں پا۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ ملتمس ہوں جناب مفتی فریشی صاحب سے کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہماری جملہ عبادات کو بالخصوص رمضان المبارک کے ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، روزے کے دوران ہم سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، اور یا اللہ کریم تیرے دین کا پیغام اس ادارے کے پلیٹ فارم سے دیا جا رہا ہے، دوران گفتگو ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں اس وقت کرونا کے مرض کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو جلد شفا عاجلہ نصیب فرما، اور اے مالک کونین جو فوت ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وطن کی خیر فرما، ہماری افواج جو اس وقت بارڈرز پر ملک کی پہرے داری کر رہی ہیں ان کو مضبوط فرما، اور یا اللہ کریم اپنے نبی کی رحمت کے طفیل جس قدر بھی مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمارے اس ادارے کو دن دگنا رات چگنا ترقیاں عطا فرما۔ اور اے پاک پروردگار محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جو بڑی محبت کے ساتھ تیرے محبوبوں کا ذکر یہاں ہم سے کرواتے ہیں، یا اللہ کریم ان کو اور ان کی اس ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی فریشی، آپ کی محبت، آپ کا پیار۔ دیکھیں ٹرانسمیشن بہت کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے اور بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ کنسٹرکٹیو سے مراد یہ کہ میں اس بات میں دو حضرات کا بڑا مشکور رہتا ہوں، ایک آپ کا اور ایک اسحاق عالم صاحب کا۔ خاص طور پر مجھ سے ہمیشہ اسحاق عالم صاحب نے ایک بات مجھ سے کہی، ہمیشہ کہتے تھے بھئی یہ سوال جواب تو ہوتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی یہ گھریلو مسائل ہیں، 10,000 چیزیں، بچوں میں ادب احترام نہیں رہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان پر آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ گھروں میں مسائل، تو ہم وہ بھی کرتے رہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے قاری خیر رحمۃ اللہ کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں، سرفراز ہیں یا فلاں، ان کے کتنے بچے ہیں، ان کی گھر میں کیا حالات ہیں، اسی طرح سے اور ہماری مشہور شخصیات۔ ہم یہ نہیں جانتے عمار بن یاسر کون ہے، ہم نہیں جانتے سعد بن ابی وقاص کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ انصاری کون ہیں۔ تو یہ ہستیاں ایسی ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ رمضان المبارک کے اس عشرے میں، یہ جو دوسرا عشرہ ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، پھر آخری عشرے میں تو تاخرات ذکری قرآن کا ہے،
تو کیوں نہ ہم اس عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اصحابہ کا ذکر کر دیں, ہماری بھی عاقبت سنور جائے گی, ان کا بھی نام ہو جائے گا, خوش ہوں گے, خوش ہو کے رسول اللہ سے سفارش کر دیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور اس میں کوئی مخصوص کوئی ذہن کو بناتے ہوئے صحابہ نہیں ہے, وہ تمام صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ صحابہ اتنے سارے ہیں لاکھوں کی تعداد میں, لیکن کچھ چونکہ مخصوص صحابہ نام ان کے نظر آتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت حذیفہ بن الیمان, حضرت عمار بن یاسر, حضرت مقداد بن اسود کا ذکر ہو رہا تھا. کیا تقریر تھی حضرت مقداد بن اسود کی کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو آپ کو تنہا چھوڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ جان دیں گے. تو یہ صحابہ جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا جو آپ پوچھ رہے تھے. تو اس لیے, اور چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بولتے ہیں, تو آج حضرت ابو ذر پر ہوا, کل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم گفتگو کریں گے, پھر حضرت سعد بن وقاص ہیں, پھر اس کے بعد حضرت طلحہ ہیں, پھر حضرت طٰہٰ ہیں. مطلب بہت سارے جو صحابہ ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے, بہت کام کیے. ہم نے تو حضرت عمر پہ بات ہی نہیں کی, ہم نے تو حضرت بکر پہ بات ہی نہیں کی, حضرت عثمان پہ نہیں کی, حضرت علی. تو یہ صحابہ ہیں جن پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, جناب اسحاق عالم صاحب, جناب ابو انشا قاری الرحمن جوہری صاحب, آپ کچھ فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, اللہ وحدہ, یہ ہمارا نظریہ بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, اور ہمارا ایمان بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ خطاطی آج بھی قلم کے ساتھ ہوتی ہے, بانس کے قلم کے ساتھ, اور اللہ کریم نے اس کی قسم اٹھائی پہلی وحی میں ہی, علامہ بالقلم. اور پھر ایک اور جگہ پہ نون والقلم وما یسطرون, وہاں پہ بھی اسی طرح سے اللہ پاک نے فرمایا قلم کے بارے میں. قلم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, چونکہ بانس سے بنتا ہے, آرگینک مٹیریل ہے. جب ہم ہاتھوں میں پکڑ کے کرتے ہیں نا, تو ہمارے ہاتھوں کے ان ریسیپٹرس کی ایکسرسائز ہوتی ہے جو ہمارے اندر مینجمنٹ, ریشنلٹی اور لاجکس کو پیدا کرتی ہے, ہمارے نیورو ٹیشوز کو, جو یہ قلم جو بانس کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پیدا چیز ہوتی چیزیں. تو یادداشت ہماری بہت بہتر ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ڈسپلن بہت زیادہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ جب ہم لکھتے ہیں تو قلم کو کہاں سے موڑنا ہے, کہاں سے اٹھانا ہے, کہاں سے لے کے جانا ہے, یہ صرف اور صرف ہاتھ کا ہنر نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے پورے کا پورا برین سسٹم ہے آپ کا, پورے کا پورا آپ کا ایموشن, فیلنگ, سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو جب آپ یہ چیزیں قلم کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, دراصل آپ اپنے مائنڈ پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کے ماسٹر بن جاتے ہیں, جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کے ماسٹر بن جائیں. میں سمجھتا ہوں خطاطی اس حوالے سے بہترین مراقبہ ہے جو آپ کو اپنی ذات پر بہت حد تک اختیار دیتا ہے. مائنڈ کے ماسٹر بننے کی دو زاویے ہیں. جی مجھے, ہاں جی, دوسرا زاویہ پتہ ہے, بدترین ہے وہ شخص جسے اللہ اسی کے سپورٹ کر دے. بدترین ہے وہ شخص جسے اللہ اسی کے سپورٹ کر دے. تو مائنڈ کا ماسٹر جو ہے نا, اگر ہو گیا آدمی. میں نے اس وجہ سے پہلے ایمان کی بات کی کہ پہلے ایمان کے بعد وہ ماسٹر آف دی مائنڈ کا اپنی ذات پہ کنٹرول کرنا, سیلف کنٹرول, پہلے ایمان. ہاں جی, اس وجہ سے میں نے اللہ وحدہ سے بات کی, کیونکہ مائنڈ ہی سارا سب کچھ ہے, وہ شیطان یہی ہے. مائنڈ جو ہے نا اصل میں, اس میں اگر اس میں ایمان ہے تو پھر آپ بچیں. بالکل صحیح. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مکرم علی خان صاحب. آپ چھولے کھاتے ہوئے بات کر رہے تھے سر, کچھ کہہ رہے تھے آپ ان سے, میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے, غیبت کر رہے تھے. اچھا, بہت شکریہ صاحب. شہریار طاہر صاحب, مفتی صاحب, اسحاق عالم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, کیونکہ وقفہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ایک آدھے پون گھنٹے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. رمضان ٹرانسمیشن یہاں پر ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوگی جی وی پاکستان میں 2.0. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.